ماں ناراض نہیں ہوتی، ماں خاموش ہو جاتی ہے۔ زینب بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اپنے کمرے میں رات کی تاریکی میں بیٹھ کے اپنے آنسو پوچھ رہی ہے اور اس وقت کو یاد کرتی ہے جب اس کا شوہر کارخانے میں کام کرتا تھا۔ وہ ایک مزدور تھا، اس دن گھر سے نکلا ہے کام کے لیے، لیکن واپسی پہ اس کی لاش آتی ہے۔ اب زینب کے جوان کندھوں پہ اپنے شوہر کی لاش کا بوجھ، زمانے بھر کے بوجھ کے ساتھ ساتھ ایک 2 سال کی ننھی جان کا بوجھ جس کا نام تھا ایان، جو باپ نام کے رشتے سے ناواقف تھا۔ زینب نے ٹھان لیا، میں اپنے بیٹے کو بڑا آدمی بناؤں گی۔ زینب نے سلائی شروع کر دی۔ زینب حافظ قرآن تھی، بچوں کو بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی۔ وقت گزرتا گیا، محلے کے لوگ رشک کرتے کہ زینب کتنی صابر عورت ہے، لیکن اسکول کے بچے ایان کو تنگ کرتے، اس کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے۔ ایان بڑا صابر بچہ تھا، وہ کہتا میری ماں ہی میرا باپ ہے۔ ایان شام کو ماں کے پاؤں دبا کے سوتا۔ زینب نے بچوں کی ایان کی پڑھائی کے لیے اگر بیمار ہو گئی ہے دوائی نہیں خریدی، اپنے شادی کا جوڑا جو گھر میں چیز تھی ایان کی پڑھائی پہ لگا دی۔ ایان پڑھتا رہا، اسکول سے کالج یونیورسٹی۔ آخر وہ دن آیا کہ ایان کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ ایان کو جلدی نوکری مل گئی۔ جب نوکری ملی ہے تو ایان نا بدلا بدلا سا ہو گیا اور ماں سے تلخ کلامی سے بات کرتا، کیونکہ ماں سمجھتی شاید دفتر میں کوئی پریشانی ہے۔ ماں نے اس بات پہ غور نہ کیا۔ ایک دن ماں سے کہتا ہے، آپ کیسی ماں ہو، بالکل لوگوں سے کٹ کے رہ گئی ہو، کہیں آنا جانا نہیں ہے، کہ ملنا ملانا نہیں ہے۔ ماں کہتی بیٹا میں تمہاری پرورش میں اتنی مشغول ہو گئی تھی، میں دنیا کو بھول گئی تھی۔ ایان تلخ کلامی سے بات کرتا نکل گیا۔ ایک دن ماں سے کہتا ہے کہ میرے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی ہے، نام ہے اس کا آمنہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں، اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں خاموش ہو گئی، سوچتی ہے بیٹا اگر تیری خوشی میں تو اگر خوش ہے اس کے ساتھ شادی میں تو میں بھی خوش ہوں۔ آخر سادگی سے شادی ہو گئی۔ آمنہ دلہن بن کے ایان گھر آ گئی۔ آمنہ نے چند دن تو اس کی ماں کو برداشت کیا، بعد میں تلخ کلامی تو میں تکرار بڑھتا رہا۔ ایک دن آمنہ کی اور زینب کی اتنی لڑائی ہوئی کہ ایان کو بیچ میں آ کے بچ بچاؤ کرانا پڑا۔ اس دن آمنہ نے کہہ دیا ایان سے کہ یا تو تمہاری ماں گھر پہ رہے گی یا میں گھر پہ رہوں گی، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ایان خاموشی سے کبھی بیوی کو دیکھتا ہے کبھی ماں کو دیکھتا ہے، پھر بیوی کی سائڈ لی اور ماں سے کہا، ماں چند دن آپ خالہ گھر نہ کیوں نہیں چلی جاتی؟ ماں خاموش ہو گئی، ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ ماں نے اپنی چادر لی، اپنی دوائیوں کا شاپر لیا اور شوہر رشید کی تصویر وہ لی اور گھر سے خاموشی چلی گئی۔ ماں تو چلی گئی لیکن گھر سے سکون چلا گیا۔ اب ایان جونسن جب بھی آفس سے گھر آتا، ماں کی سلائی مشین کو دیکھتا اور خالی بستر کو دیکھتا، خاموش رہتا۔ آمنہ جو کافی دن سے یہ بات دیکھ رہی تھی اپنے شوہر سے کہتی ہے، کیا بات ہے، آپ پہلے تو بڑے ہنستے مذاق کرتے تھے، اب خاموش رہتے ہو؟ وہ کہتا لگتا ہے ماں کی دعائیں بند ہو گئی ہیں، اب ماں دعا نہیں کرتی۔ آمنہ سمجھ گئی اس کو ماں کی یاد آ رہی ہے۔ آمنہ نے کہہ دیا، آپ بات سن لیں کان کھول کے، اگر آپ کی ماں اس گھر میں آئی تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ ایان پھر چپ ہو گیا۔ ایان کی خالہ اس کو فون کر کہتی، بیٹا اپنی ماں سے مل جاؤ، بیمار رہتی ہے، پتہ نہیں کب دنیا فانی سے کوچ کر جائے۔ لیکن ایان کے کان تلے جوں نہ رینگتی۔ آفس میں بیٹھ کے ماں کی پرانی باتیں جو ماں نے بچپن میں کیسے پالا تھا سوچتا رہتا، روتا رہتا، پر ہمت نہ آتی، بیوی سے ڈرتا تھا۔ آخر ایک دن آفس میں بیٹھا کہتا ہے کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے، آج میں ماں کو ملنے جاؤں گا ہی جاؤں گا۔ اس دن آفس ختم ہوا اور پہنچ گیا اپنی خالہ گھر پہ۔ جب خالہ گھر پہ پہنچا ہے تو وہاں پہ خالہ کا خالی گھر اور خالی آنکھیں ایان کی منتظر تھی۔ ایان کو دیکھ کے خالہ کہتی ہے، بیٹا تو نے آنے بہت دیر کر دی، تیری ماں تیرے لیے ہر وقت دعا کرتی رہتی تھی، لیکن کل رات خاموشی سے انتقال ہو گیا، رات کو تدفین کر دی۔ اب اس دن ایان کو ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ جائے میں اس میں سما جاؤں، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، دیواروں کو ٹکرے مارتا ہے، پر کیا کرے، اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے، قبر پہ جاتا ہے، کہتے ماں سے کہتا ہے، ماں مجھے معاف کر دے، جس طرح کا تو بیٹا چاہتی تھی میں اس طرح کا بیٹا نہیں بن سکا، مجھے معاف کر دے۔ اور روتا ہوا گھر پہنچتا ہے۔ اس کا عالیشان جو گھر تھا نا، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اس کی جو بیوی آمنہ جب دیکھتی ہے شوہر کا منہ لٹکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو، پوچھتی کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے، تیرے راستے کا سب سے بڑا کانٹا میری ماں دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہے، اب تو خوش ہے نا، اور اس کی ذمہ دار تو ہے۔ آمنہ شرمندہ ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اب ایان جو خاموش رہتا اور آہستہ آہستہ نوکری چھوڑ دی۔
پھر ایان نے ایک یتیم خانہ بنایا، جو ایان جیسے بچے جیسے چھوٹے بچے ان کو یتیم خانے میں ان کی پرورش کرتا ہے، اور جو بوڑھی مائیں تھیں جن کو اکثر جوان بچے گھر سے نکال دیتے ہیں ان کی کیئر کرتا ہے، اور ساری زندگی اس میں گزار دی، اور اس کو یتیم خانے کا نام رکھا زینب کا سایہ۔ اب بھی پچھتائے کیا ہو گیا جب چڑیا چھپ گئی کھیت، اور اپنی ماں کی قبر پہ جاتا، ہر سال عرس کرتا اور ماں کی قبر پہ جا کے معافی مانگتا، ماں مجھ کو معاف کر دیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں دعائیں خاموش ہو گئی ہیں۔ ماں کی دعائیں خاموش نہیں ہوتی۔ آپ بیوی سے پیار کریں لیکن ماں کی محبت کا بھی خیال کریں۔ یہ سبق ہے ان بچوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے جو ایک سائڈ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا شعر پنجابی کا یاد آ رہا ہے، سنیے، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ ہورے دل کملے نو اج کی ہویا وے، ماں نو چیتے کر کر رج رج رویا وے۔ اللہ حافظ۔